اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ رحمان سے آج ہم اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ سورہ رحمان اگین ایک ایسی سورہ ہے جو مسلمانوں کے گھروں میں بہت پڑھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کئی فضائل بھی وابستہ ہیں۔ ایک جو عموماً اس کے متعلق حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رحمان عروس القرآن، کہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ یہ حدیث جیسا کہ آپ لوگ کے علم میں ہے کہ عموماً جو فضائل کی احادیث ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں، تو یہ حدیث بھی اسی طرح سے ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث اس لیے کوٹ کی جاتی ہے کہ سورہ رحمان کے اندر جو ردم ہے اور اس کے اندر جو ڈیوائن میوزک ہے وہ آدمی محسوس کرتا ہے جو اس کی تلاوت کرتا ہے، چاہے وہ اس کا ترجمہ سمجھے یا نہ سمجھے۔ خاص طور میں اس میں ایک جو آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ میرے خیال ہے سب سے زیادہ کوٹ کی جانے والی اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیت ہے قرآن کریم کی۔ سورہ رحمان ہم لوگ جانتے ہیں مکی دور کی سورہ ہے، اور مکی دور کی صورتوں کے اندر جو موضوعات ہیں وہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت کے اوپر ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اس میں قرآن کی جو عظمت ہے اور قرآن کا یہ کہ وہ ایک چیلنج ہے، وہ ایک معجزہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت ہے، یہ موضوعات بار بار ریپیٹ ہو کے آ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ رحمان جس جگہ پہ مصحف میں ہے، یعنی سورہ نمبر 55 ہے، یہ اس کے فوراً بعد سورہ واقعہ ہے، تو یہ دونوں صورتیں جس طرح سے آپس میں مصحف میں ملی ہوئی ہیں، ان کے درمیان میں ایک جوڑے کی سی نسبت بھی بالکل واضح ہوتی ہے۔ اگر آپ ان دونوں صورتوں کے مضامین پہ غور کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے ان دونوں کے اندر قرآن کی عظمت کا بیان بہت ہی زوردار ہے۔ ہم نے سورہ واقعہ میں دیکھا تھا کہ قرآن کی عظمت کے لیے کچھ ایسے الفاظ آئے تھے جو شاید پورے قرآن میں نہیں ہیں، کہ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم۔ یہاں پر جو الفاظ ہیں، ابتدا کی جو 4 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ایک اور چیز جو آپ اس میں نوٹ کریں گے وہ یہ کہ مضامین سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کے ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک مرر امیج کی سی مناسبت ہے۔ جو قرآن کی عظمت کا بیان ہے وہ سورہ واقعہ میں آخر میں آیا تھا بالکل، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل ابتدا کے اندر آ گیا ہے۔ ایک اور چیز جو سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کے اندر آپ کو مشترک نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ سورہ واقعہ کے اندر 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جو جنت میں جائیں گے، جو کہ اصحاب المیمنہ ہوں گے اور سابقون ہوں گے۔ سورہ رحمان میں آپ یہ دیکھیں گے کہ 2 جنتوں کا ذکر ہے۔ 2 جنتوں کا ذکر تو خیر وہاں پر بھی ہے، لیکن یہاں پر اسپیسیفکلی جنتان کے نام سے اسپیسیفائی کیا گیا کہ جو لوگ جنت میں جا رہے ہیں ان کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ ایک اور چیز جو آپ نوٹ کریں گے سورہ واقعہ اور سورہ رحمان میں وہ یہ کہ وہی مرر امیج کی سی کیفیت ہے کہ سورہ رحمان میں جہنم کا ذکر پہلے آئے گا اور جنت کا بعد میں۔ اسی طریقے سے آپ سورہ رحمان میں دیکھیں گے کہ جنت کا ذکر پہلے، جہنم کا ذکر پہلے ہے اور جنت کا ذکر بعد میں ہے۔ ایک اور چیز جس کی وجہ سے میں نے سورہ واقعہ پہلے یہاں پر تلاوت کی اور سورہ رحمان اب کر رہے ہیں، حالانکہ مصحف میں سورہ رحمان پہلے ہے اور سورہ واقعہ بعد میں ہے، وہ یہ کہ اب ہمارے ذہن میں یہ بات واضح ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانیت کو 3 گروپس میں توڑ دے گا۔ اب وہ 3 گروپ جب ہمارے سامنے ہیں تو سورہ رحمان میں جب 2 جنتوں کا ذکر ہے اور 2 بلند تر جنتوں کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد دوزخ کا ذکر ہے، تو یہ بات پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ 2 جنتیں الگ الگ کیوں ہیں۔ یہ بات اب ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ 2 جنتیں جو ہیں یہ اصحاب المیمنہ کے لیے ہیں اور سابقون کے لیے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ بالکل ابتدائی انٹروڈکٹری باتیں رکھی ہیں سورہ رحمان کے متعلق۔ اب آئیں اس کے متعلق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ رحمان کا جو انداز ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا، اللہ کے ایک نام کے ساتھ ابتدا ہوئی ہے اور اس میں خبر دی گئی ہے کہ رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ یہ جو پہلی 2 آیتیں الرحمن علم القرآن،
رحمان نے قرآن سکھایا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یہ ابتدائی تو 4 آیتیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی سمپل عربک کے اندر لکھی ہوئی ہیں، لیکن شاید ہم سورہ رحمان کے درس میں سب سے زیادہ ٹائم ان 4 آیتوں پہ لگائیں گے اور باقی آیتوں کا ہم ایک سرسری ترجمہ کرتے ہوئے نکلیں گے۔ اس طریقے سے ہمارا ارادہ ہے سورہ رحمان 2 نشستوں میں مکمل کرنے کا۔ تو اصل میں یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، جو بیک گراؤنڈ عموماً آپ کو مکی دور کی صورتوں میں نظر آئے گا کہ جب قرآن پڑھا گیا تو لوگوں میں چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ کس بارے میں یہ لوگ چہمگوئیاں کر رہے ہیں؟ ایک بہت بڑی خبر ہے جو ان کو دی جا رہی ہے۔ یعنی جب قرآن پڑھا گیا تو لوگوں کے اندر ایک سراسہمگی سی پھیل گئی کہ یہ کیا باتیں کی جا رہی ہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، جس میں کبھی ان کی زندگی میں شعر و شاعری یا خطابت کا کوئی دور دور تک بھی آثار نہیں تھے، اور قرآن نے بھی کہا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا، نہ ہی یہ شعر و شاعری ان کے لائق ہے۔ تو اب وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جو پیش کر دی گئی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ شاعر ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، بہت کم تم لوگ ایمان لے کر آتے ہو۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ کاہن کا قول ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ سورہ حاقہ کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ کسی کاہن کا، کسی فارچون ٹیلر کا یہ قول نہیں ہے، بہت کم ہے جو تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر جن آ گیا، وما صاحبکم بمجنون، تمہارے جو یہ صاحب ہیں یہ مجنون نہیں ہے، یہ دیکھو یہ ہے کیا چیز جو تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ تو یہاں پر یہی سوال پیچھے چل رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنی شروع کر دی۔ تو اس کے جواب میں، اس بیک ڈراپ میں ان آیتوں کو دیکھیں، الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ہے جس نے یہ قرآن سکھایا ہے۔ اسی آپ سمجھے کہ اسلوب کی آیتیں ہم دوسری جگہ پر پڑھ چکے ہیں، جیسے کوئی پوچھتا تھا یہ کیا چیز ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو ایک کلام ہے جو کہ آسمان سے رب العالمین نازل کر رہا ہے۔ یہ اس کا انٹروڈکشن ہوتا تھا قرآن کا کہ یہ قرآن رب العالمین کا کلام ہے، اس کو آسمان سے اس نے نازل کیا ہے۔ یہاں پر 1-2 باتیں اور نوٹ کرتے ہوئے چلیں کہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ نے یہ قرآن دیا ہے، لیکن ابتدا ہو رہی ہے اللہ کے ایک نام سے جو کہ سورت کا بھی نام ہے الرحمن۔ یہ اپنے اندر ایک بہت گہرے معنی رکھتی ہے۔ دیکھیں یہ جو اللہ کا نام ہے نا الرحمن، یہ اللہ کا اپنا جو ذاتی نام ہے اللہ، اس کے بعد سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، یہ جو ہمارے ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی تھیں اللہ کے نام کے اوپر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر، جب ہم یہاں پر پروگرام کر رہے تھے، یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ خدا کی پہچان صرف اس کے ناموں کے ساتھ ہے۔ یہ لفظ اللہ جو ہے یہ الہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے خدا، اور ایسا خدا جس کو کہ آپ نہ سمجھ سکتے نہ جان سکتے، وہ آپ کے ادراک سے بھی باہر ہے۔ خدا کا یہی تصور آپ دوسرے مذاہب میں دیکھیں گے اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ مان تو رہے کسی ہستی کو، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ ہستی کیا ہے۔ قرآن کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ اس نے پہلے تو بتایا کہ ہاں جس طرح کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، وہ بات صحیح ہے، لیکن وہ اللہ ہے کون یہ تم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے اپنے ناموں کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے جیسا کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ ہے، جیسا اپنی صفات کے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات کو تو ہم جان ہی نہیں سکتے، لیکن قرآن کریم کے مطالعے سے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ جو اللہ کا نام ہے الرحمن، یہ بالکل اسی طریقے سے استعمال ہو رہا ہے جس طریقے سے اللہ کا اپنا ذاتی نام اللہ استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں کچھ آیات ہیں، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، تم اللہ کہہ کے پکارو یا تم رحمان کہہ کے پکارو، اَيَّمَّا تَدْعُوا، جس طرح چاہو تم پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، سارے اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا گیا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، یہ قرآن میں بہت سارے مقامات پہ یہ چیز آتی رہی ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 7 دنوں میں پیدا کیا، ثم استویٰ علی العرش، اور اس کے بعد وہ حکومت کرنے کے لیے براجمان ہو گیا۔
اس آیت کے اوپر ہم نے بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے جو ہمارے ریگولر درس ہو رہے ہیں کہ ثم استوى علی العرش سے اثر اس کے مراد کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا, یہ آیت استعمال ہوئی کہ وہ عرش کے اوپر ہے. یہاں پر رحمان کا لفظ اس جگہ پر آ گیا ہے. جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کو اللہ کے نام کے ساتھ اگر اور کسی پاپولر نام سے یاد کیا گیا ہے تاریخ میں تو وہ الرحمن ہے. یہاں پر میں آپ کے سامنے سورہ مریم کی ایک آیت رکھتا ہوں جس میں حضرت مریم کے سامنے اچانک سے فرشتہ آ جاتا ہے اور وہ ڈر جاتی ہیں کہ میں اعتکاف میں ہوں اور یہ کیسے ایک فرشتہ میرے سامنے آ گیا. تو یہ کہتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, کہ میں رحمان کی پناہ میں جاتی ہوں تیرے خلاف اگر تیرے اندر ڈر ہے رحمان کا. یعنی وہ ڈر گئی کہ یہ عورتوں کا الگ سے محراب ہے, اس میں یہ مرد کیسے اندر آ گیا. تو وہ کہتی میں اگر تو رحمان سے ڈرتا ہے تو میں اپنے آپ کو رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں. یہاں پر بھی حضرت مریم نے جو اللہ کا نام پکارا ہے وہ رحمان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نام کی ایک بہت بڑی سگنیفیکنس ہے اور اس نام سے اللہ کا جانا اصل میں اللہ کو جاننا ہے. ویسے تو ہم اللہ کے اور دوسرے ناموں سے بھی اللہ کو جانتے ہیں, لیکن اصل نام یا آپ سمجھے کہ سر فہرست جو نام ہے خدا کا ہمارے لیے وہ الرحمن ہے. ایسا کیوں ہے اس کے اوپر بہت بات کرنے کو دل چاہتا ہے, لیکن ابھی انشاءاللہ تعالی ہماری جو ایمان سیریز چل رہی ہے اس میں ایمان باللہ کے اوپر جو سیشن ہوں گے اس میں ہم اس کے اوپر بہت زیادہ تفصیل سے بات کریں گے. خاص طور پہ جب پرانے مذاہب کے اندر خدا کے تصور کو ہم ڈسکس کریں گے تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوگی یہ کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ خدا نے اپنا انٹروڈکشن ہمیں خود کرا دیا. خدا کا پہلا انٹروڈکشن یہ ہے کہ وہ الرحمن ہے. الرحمن کا لفظ رحمت سے نکلا ہے. رحم کے معنی ہوتے ہیں ماں کا پیٹ جس میں بچہ پرورش پاتا ہے, یعنی جو بچے کو سیکیورٹی, جو بچے کو وہاں پر اس کی غذائیت, جو ضرورت کی چیزیں ماں کے رحم میں مفت میں مل رہی ہوتی ہیں, وہ جو جذبہ ہے وہ رحمت کہلاتا ہے. اس سے یہ الرحمن ہے. اس کو اگر انگریزی میں بعض اوقات مرسی کہہ دیتے ہیں تو وہ اس لفظ کے معنی پوری کرتا نہیں ہے. اس لفظ کے معنوں کے اندر ماں جیسی محبت اور شدید محبت اور ایسی محبت کہ ماں تکلیفیں اٹھاتی ہے اپنے بچے کو پالنے کے لیے, لیکن بچے کو ذرا سا بھی وہ زخم نہیں آنے دیتی, ذرا سی بھی اس کو وہ تکلیف نہیں ہونے دیتی. محبت کا یہ جو جذبہ ہے جو ماں کے رحم کے ساتھ منسلک ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ عربی زبان میں اور بعد میں اردو میں بھی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو رحمی رشتہ دار کہا جاتا ہے, یعنی کہ ماں کی وجہ سے تمہارے اور ہمارے درمیان میں رشتہ ہے. اس کے اندر رحمان جو ہے یہ بہت مبالغے کا صیغہ ہے, بہت ایگزیجریشن کا صیغہ ہے. یعنی کہ اگر عربی فعلان کے وزن کے اوپر کوئی بھی لفظ بولے گا, جیسے وہ کہے گا غضبان, تو اس کا مطلب وہ یہ کہے گا میں شدید غصے میں ہوں. یا اگر وہ کہے گا انا عطشان تو وہ کہنا چاہ رہا ہے میں شدید پیاسا ہوں, میں پیاس سے شاید مر جاؤں گا. اس میں آپ دیکھیں اس میں کتنی زیادہ ایگزیجریشن ہے. اور اسی طریقے سے حیران کہ بالکل انسان کا ذہن جو ہے وہ معاف ہو گیا, سامنے کس طرح کا معاملہ آ گیا. اس وزن کے اوپر الرحمن ہے. اس کے علاوہ یہ واحد یہ صفت ہے اللہ کی جس سے کہ اللہ کے 2 یا 3 نام قرآن میں آئے, الرحمن, الرحیم, ارحم الراحمین. یہ بات اصل میں جو چیز ہمارے سامنے واضح کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے. یہ جو قرآن جس کو کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا جادو ہے, یہ کیا شاعری ہے, اور بعد میں کہہ رہے ہیں کیا مصیبت ہے, انا تطیرنا بکم, ہم تو تم کو اپنے لیے منحوس سمجھتے. اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بے وقوفوں یہ تو بہت بڑی رحمت ہو گئی ہے تم لوگوں کے اوپر, اور یہ اتارا جس خدا نے ہے وہ بہت رحمان ہے, وہ اپنی رحمت تمہارے اوپر تمام کرنا چاہتا ہے. اس لیے خدا کا یہ جو تعارف ہے قرآن میں آپ کو جا بجا ملے گا. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کریٹ کر دی گئی ہے کہ قرآن خدا کا ایک ایسا تصور دیتا ہے جس میں وہ لوگوں کو جہنم میں ڈال رہا ہے, جس میں وہ لوگوں سے بدلے لے رہا ہے. اس کا سیاق و سباق بالکل مختلف ہے. لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں گے غور سے تو آپ کو جگہ جگہ ایسی آیتیں نظر آئیں گی جہاں پر اللہ کی جو رحمت ہے وہ بکھری ہوئی ہے. جیسے کہ شدید ترین گناہ کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی توبہ کرتا ہے, تو جیسے کہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ سورہ
اعراف کے اندر موجود ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلِّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ میں عذاب جس کو چاہوں گا دوں گا، لیکن میری رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔ تو وہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ کوئی منحوست آ گئی ہے، جس کو تم یہ سمجھ رہے ہو یہ شاید دیوانہ پن ہے، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس نے یہ قرآن دے دیا ان کو، تو اس کے جواب میں الرحمن کا جو لفظ ہے یہ اپنے اندر بہت گہرے معنی رکھتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ یونس کے اندر فرمایا گیا، یہی رحمت سے آپ ذہن میں رکھیں کہ کس طریقے سے قرآن کا تعلق ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگوں دیکھو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک درد بھرا واعظ آ گیا ہے۔ یہ درد بھرا واعظ جو میں نے موعظے کا ترجمہ کیا ہے، اصل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایسی بات جو جا کے دوسرے کے دل پہ لگ جائے، جیسے ماں یا باپ بچے کو نصیحت کرتے ہیں بہت درد بھرے انداز میں، کیونکہ ان کو بہت شدید محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے۔ اس انداز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے دیکھو ایک موعظہ آ گیا ہے، وہ شفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے، یہ علاج ہے ان بیماریوں کا جو تمہارے سینوں میں ہو جاتی ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے نبی آپ یہ کہہ دیں یہ قرآن جو ان کو دیا گیا ہے یہ اللہ کے فضل سے دیا گیا ہے اور اس کی رحمت سے دیا گیا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس کے اوپر ان کو چاہیے خوشیاں منائیں کہ ہمیں قرآن مل گیا، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر تمام ہو گئی۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ انہوں نے یہ کس طرح کا ایک طوفان مکہ کے اندر برپا کر دیا ہے اور یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، تو اس کے جواب میں بھی جو آیت ہے جو بہت مشہور آیت ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے کہ یہ قرآن سکھایا ہے۔ تم پوچھ رہے ہو نا کہ یہ کیا چیز آ گئی ہے، کون ان کو یہ سب کچھ سبق پڑھا رہا ہے، کوئی جن ان کے اوپر آتا ہے یا انہوں نے کوئی غلام رکھ لیا ہے یا کوئی عجمی آدمی، یہ سارے الزامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں کہا گیا الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ہے، یہ اس کی رحمت کا ظہور ہے کہ اس نے تم کو قرآن سکھایا۔ قرآن سکھانے کے لیے علمہ کا جو لفظ آیا ہے اس کے اوپر بھی بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، جو میں نے اٹھا کے رکھی ہوئی ہے کہ ہم جب انسان کی فطرت کے اوپر بات کریں گے، جو ہمارے ریگولر درس چل رہے ہیں رمضان کے بعد، تو اس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ قرآن میں جب علمہ کا فعل استعمال ہوتا ہے، علمہ کے معنی کیا ہیں پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے۔ دیکھیں یہ لفظ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، تعلیم۔ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز سکھانا گریجولی، یعنی بچے کی جو تعلیم ہے اس میں کوئی 10 سے 15 سال لگتے ہیں۔ ایک دم سے تو کوئی بھی چیز آپ اس کے اوپر انسٹال نہیں کر سکتے نا، جیسے کہ آپ کمپیوٹر کے اندر کوئی چیز انسٹال کر دیتے ہیں۔ ایک انسان کی تعلیم اور تربیت میں ایک بڑا عرصہ لگتا ہے، تو اس لیے تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو گریجولی کسی کو سکھا دینا۔ یہ چیز علمہ کے معنی ہے، علمہ یعلم تعلیما، یہ جو تفعیل کا فعل ہے اس کے اندر گریجویشن شامل ہے۔ اگر کوئی چیز کسی کو ایک دم سے آپ انفارمیشن دے دیں تو عربی زبان میں یہی علم کا جو فعل ہے یہ اعلام کے وزن پر آتا ہے۔ اگر آپ یہاں پر عرب میں آئیں کہیں اور کسی جگہ کے اوپر کسی ایئرپورٹ پہ کسی مال کے اندر آپ انفارمیشن سینٹر لکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوگا اعلام، یعنی یہاں پر آپ کو انفارمیشن مل جائے گی۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ جب علمہ کا فعل آتا ہے قرآن میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں الہام کر دی ہیں جس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ علمہ آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اس کے کیا معنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے، لیکن وہ اصل میں آدم کی فطرت کے اندر تمام علوم کا ودیت کر دینا ہے۔ یہاں پر بھی جب علامہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تنزیل کے انداز میں رفتہ رفتہ گریجولی آ رہا ہے تمہارے پاس تاکہ تم اس کو ایبزورب کر سکو۔ یہ 23 سال کے اندر اترا ہے تمہارے اوپر تم لوگوں کے لیے، تو تم اس کو گریجولی ایبزورب کرو۔ اگر یہ ایک دم سے اتار دیا جاتا تو پہاڑ پھٹ جاتا اس سے۔
تو یہ سب سے پہلے چیز نوٹ کر لیں کہ یہاں پر علمہ کا جو فعل آیا ہے قرآن کے لیے اس کے کیا معنی ہیں. الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے کہ یہ قرآن سکھایا. خلق الانسان، یہ جو ترکیب ہے یہ ایسی ہے جیسے رحمان نے قرآن سکھایا، رحمان نے انسان کی تخلیق کی، رحمان نے انسان کو بیان سکھایا. یعنی کہ اگر آپ اس کو ٹھیٹ عربی کے اسلوب میں کہیں تو آپ کہیں گے الرحمن جو ہے یہ مبتدا ہے، علم القرآن اس کی پہلی خبر ہے، خلق الانسان اس کی دوسری خبر ہے، اور علمہ البیان اس کی تیسری خبر ہے. لیکن یہ اتنی میں آپ کو ڈیفیکلٹی میں لے کے نہیں جانا چاہوں گا. آپ بس یہ سمجھیں کہ یہ الرحمن کا جو لفظ ہے یہ تینوں اس کے بعد آنے والی جو خبریں ہیں ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. یعنی کہ الرحمن نے قرآن سکھایا، الرحمن نے ہی انسان کو بنایا. اب یہ جو رحمت کی صفت ہے اللہ کی، یہ ہر اس چیز کے ساتھ لگی ہوئی ہے جس کا بیان آگے آ رہا ہے. قرآن کس طرح سے رحمت ہے اس کے اوپر تو ہم نے بات کر لی. انسان کی تخلیق بھی ایک بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی. عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا؟ یہاں پر اس کا یہ جواب ہے کہ اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہوئی ہے کہ اس نے تم کو زندگی عطا فرمائی ہے. وہ تم کو اس دنیا کے اندر لے کر آیا تاکہ تم اس دنیا کو ایکسپلور کرو. ویسے تو یہ بات سمجھ میں بالکل آنے والی ہے کہ کوئی بھی بہت بڑا خالق ہے، کوئی بہت بڑا آرٹسٹ ہے، وہ اپنا انٹروڈکشن کسی شہپارے کے ذریعے ہی کراتا ہے. جتنا عظیم و شان شہپارہ ہوگا اتنا ہی عظیم و شان اس کے پیچھے آرٹسٹ ہوگا. تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بلند تخلیق ہے، جو کہ سورہ 3 میں فرمایا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو یہ انسان کی جو تخلیق ہے اس کے اندر بھی اللہ کی رحمت کی جو صفت ہے وہ بہت زیادہ واضح ہے. انسان اپنے اوپر غور کرے کس طریقے سے وہ بنایا گیا ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تم بغیر کسی شے کے بن گئے یا تم اپنے خالق خود ہو، یا تم کس طرح سے بنائے گئے ہو یہ تو دیکھو. لیکن اب تم ہو کیا؟ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے تو اس کے اپنے اندر ایک کائنات نظر آتی ہے، اور اس کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی ہے جس نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے کہ انسان بعض اوقات سیلف سفیشینٹ ہوا ہوتا ہے. وہ بہت ساری بیماریاں سے خود ہی لڑ رہا ہوتا ہے. اس کو ایسا ذہن دیا ہوا ہے جس سے کہ وہ پوری کائنات کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور کیا ہے کہ اس نے اس دنیا کے اندر انسان کو تخلیق کیا. اب ان دونوں آیتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں ویسے تو سیکوینس یہ ہونی چاہیے تھی کہ الرحمن خلق الانسان علمہ البیان علم القرآن، لیکن سیکوینس تو یہ نہیں ہے. سیکوینس یہ ہے کہ پہلے علم القرآن ہے اس کے بعد خلق الانسان. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ خلق الانسان کا علم القرآن سے کیا تعلق ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات بار بار بتاتے ہیں کہ جب میں نے تم کو تخلیق کیا ہے تو میں ہی تمہیں بتاؤں گا تم لوگوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے، میں ہی تم کو ہدایت دوں گا، یہ میرے ذمے ہے. انا علینا للہدا، یہ سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تم لوگوں کو ہدایت دوں. اللہ تعالیٰ قرآن سورہ نحل میں فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ نے یہ اپنے اوپر ذمہ داری لے لی ہے کہ وہ تم کو سیدھا راستہ دکھائے گا، جبکہ ٹیڑے میڑے راستے بھی ہیں، باطل کی طرف لے جانے والے راستے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا کہ حق کی طرف جانے والا راستہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے یہ کہا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، میں تو اپنے علاوہ کسی رب کو جانتا نہیں ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، نہ صرف تخلیق کیا ہے بلکہ ان کو پھر ہدایت بھی دے دی کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، زندہ کیسے رہنا ہے. اس لیے یہ ایک بہت بڑا مقام ہے قرآن کا جس کے اوپر بہت تفصیل سے بات کرنی چاہیے. سورۃ الاعلیٰ کی جو ابتدائی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، وہ بہت اعلیٰ رب ہے جس نے تخلیق کیا اور سنوارا. صرف تخلیق نہیں ہے بلکہ خوبصورتی سے سنوارا انسان کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کے بعد اس کی تقدیر، اس کا میجر، ایک کیلکولیشن کے انداز میں انسان کا جسم ہے، ایک کیلکولیشن کے حساب سے انسان کی پوٹینشیلٹیز ہیں، یہ بھی اس کے اندر رکھ دی. اب اس کو ہدایت بھی دے دی کہ تم نے اس زندگی میں کرنا کیا ہے. تو یہ جو ساری کی ساری قرآن کی آیتیں ہیں
ان کو آپ یہاں پر اگر ذہن میں لے کر آئیں تو صرف ایک جملے کے اندر یہاں پر واضح کر دیا گیا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. کیونکہ انسان کو اس نے تخلیق کیا ہے تو وہی تو انسان کو ہدایت دے گا، اور یہ اس کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور ہے. آخری چیز جو اس جملے کے اندر ہے وہ ہے علمہ البیان. الرحمن نے انسان کو بیان کی صلاحیت دی ہے. یہ بہت ہی بڑی آیت ہے. بیان کی صلاحیت سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو اللہ نے جو دوسری مخلوقات سے بالاتر کیا ہے، اس کو قرآن نے کہا ہے کہ میں نے اس کو سماع و بصر کی، سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، اور یہاں پر کہا ہے اس کو بیان کی صلاحیتیں دی ہیں. دیکھیں یہ سورہ سجدہ کا بہت ہی ممتاز مقام ہے، جہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جب اللہ نے آدم کے اندر روح پھونکی تو روح پھونکنے کے بعد ہوا کیا، وہ کیسے دوسرے جانوروں سے مختلف ہو گیا. الفاظ ثم سواہ، جب میں اس کو اچھی طرح سنوار دوں، ونفخ، جب میں نے اس کو سنوار دیا، ثم سواہ، جب میں نے اس کو سنوار دیا، جب اس نے اس کو سنوار دیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں اپنی روح پھونکی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور بنا دیا تم لوگوں کو سننے والا، دیکھنے والا اور سوچنے والا. یہ جو صلاحیت ہے انسان کے اندر کہ وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، وہ اپنی سیلف اویئرنیس رکھتا ہے، وہ ایک سیلف کانشیسنیس رکھتا ہے، یہ انسان کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہے. یہ قرآن کریم کا بیان ہے. انسان جب سوچتا ہے، جب دیکھتا ہے چیزوں کو، تو وہ اس کو دوسرے کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. یہ کمیونیکیشن کو یہاں پر بیان سے تعبیر کیا گیا ہے. ویسے تو قرآن میں اگر آپ یہ دیکھیں گے، یا ویسے ہی ان جنرل آدمی کی آبزرویشن ہے کہ کمیونیکیٹ تو بہت ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے. آپ دیکھتے ہیں کہ پرندے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں، خاص طور پہ ڈولفنس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ کمیونیکیشن اور انسان کی کمیونیکیشن کے اندر کیا فرق ہے؟ یہ ایک بہت زبردست موضوع ہے ڈسکس کرنے والا. میں مختصراً یہاں پر آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں کسی بھی کمیونیکیشن کے لیے عربی زبان میں موٹے موٹے 3 الفاظ ہیں. ایک تو ہے کلام، دوسرا ہے نطق، یا جس کو ہم جو قرآن میں کہا گیا ہے منطق. منطق کا مطلب ہے زبان سے بولنا، اپنے بات کو بیان کرنا. اور دوسرا یہ بیان، جو یہاں پر الفاظ کہ علمہ البیان. ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں کلام کے معنی تو یہ ہے کہ آپ نے مختصراً ایک بات دوسرے تک پہنچا دی. منطق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی بات دوسرے تک پہنچا دی جو اس کے سمجھ میں آ گئی. اس لیے جو جانوروں کی بولی ہے اس کے لیے قرآن میں منطق الطیر کے الفاظ ہیں. اب وہ کیا کمیونیکیشن ہے؟ وہ کمیونیکیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صرف ایک جانور دوسرے کو یہ بتا رہا ہے کہ میں اس سمت کے اندر سفر کر رہا ہوں. بس آج جتنی بھی ہمارے پاس نالج ہے اس جانوروں کی اور ان کے برین جس طرح ورک کرتے ہیں، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ان کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت ہی پریمیٹو ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر ایک اسپیچ سینٹر ہے جس سے کہ وہ آئیڈیاز کو سمجھتا ہے، ان کو آرٹیکولیٹ کرتا ہے، اور پھر اسی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان کو بول کے لوگوں کو بتا دیتا ہے. بیان کے لفظی معنی ہے چیزوں کو الگ الگ کر دینا، اور بینہ کے معنی چیزوں کو بالکل واضح کر دینا. اس لیے انسان جو بولتا ہے اس کے اندر وہ اپنے آئیڈیاز کو کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ بہت ہائی لیول کی کمیونیکیشن کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اتنی پریسائز ہوتی ہے کمیونیکیشن کہ الگ الگ کر کے ہر چیز کو بیان کر دیتا ہے. یہ زبردست طریقے کا ایک بیان ہے یہاں پر کہ ہم نے اس کو بیان سکھایا. اگر آپ اس کو ملائیں ان آیتوں سے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اللہ نے اس کو بیان سکھایا، تو آپ کو انسان کی جو اصل شخصیت ہے اس کے اندر جو پوٹینشل ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، آئیڈیاز بناتا ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کا سوچتا ہے، اور پھر وہ دوسرے کو جب کمیونیکیٹ کرتا ہے تو بالکل واضح انداز میں وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو زبانیں ہیں جس سے وہ بالکل واضح طور پہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس کو ایک بہت بڑی اپنا سائن قرار دیا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
سورہ روم کے اندر ہے کہ اللہ کی جو آیات ہیں اس میں آسمانوں اور زمین کا تخلیق کرنا ہے، واختلاف السنتکم، اور یہ تمہاری جو لینگویجز کے اندر اختلاف ہے۔ یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان سکھایا اور اس بیان کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے ایک پریسائز لینگویج بولتا ہے، نہیں، وہ بہت ساری لینگویجز بولتا ہے۔ جو ویرائٹی ہے انسان کے بیان کے اندر، اس میں بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ والوانکم، اور جو اس کے مختلف رنگ ہیں انسان کے، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی براؤن ہے، کوئی یلو ہے، اس میں بھی بہت ساری ویرائٹی ہے۔ یہ کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ جس میں سے ایک ہی جیسی چیز نکل رہی ہے، ایک ہی جیسی مشین نکل رہی ہے، اس میں ایک ہی جیسی لینگویج اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے، نہیں۔ خدا کی تخلیق کے اندر بہت ورائٹی ہے۔ اگر اس نے بیان کی صلاحیت دی ہے تو وہ بیان کی صلاحیت کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کتنی ورائٹی ہے۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، دنیا والوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ تو یہ جو 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ پوری سورہ رحمان کی آپ سمجھیں کہ جڑ ہیں اور بنیاد ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ رحمان ہے جس نے کہ یہ قرآن سکھایا ہے، اسی نے انسان کو بنایا ہے، تو وہی اپنے اوپر یہ فرض لیتا ہے کہ میں انسان کی ہدایت کا سامان کروں گا۔ اور سب سے بڑی چیز جو اس نے دی ہے انسان کو وہ یہ ہے کہ وہ بیان کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ کھول کھول کے چیزوں کو کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یہاں پر ایک بہت اچھی بات کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر 4 کلائمیکس کی، چوٹی کی چیزوں کا بیان ہے۔ اللہ کی صفات میں سب سے چوٹی کی چیز ہے، سب سے چوٹی کی جو صفت ہے وہ رحمان ہے۔ اللہ نے بہت ساری چیزوں کو تخلیق کیا ہے، لیکن اس کی جو چوٹی کی تخلیق ہے وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری رحمتیں انسان کو دی ہیں، بہت ساری نعمتیں انسان کو دی ہیں، لیکن سب سے چوٹی کی جو رحمت ہے، سب سے چوٹی کی جو اس کی رحمت اور نعمت ہے وہ قرآن ہے۔ اور اللہ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، لیکن اس میں جو چوٹی کی صفت ہے وہ اس کا بیان ہے، یعنی اس کا کمیونیکیٹ کرنا ہے چیزوں کو۔ اور اسی سے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انسان اپنی کمیونیکیشن کی پاور کو قرآن کے بیان میں لگائے، وہ قرآن کی تبلیغ کے اندر اس کو لگائے۔ جو بخاری شریف کی ایک حدیث بھی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن دیا۔ قرآن کے اندر اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، انسان کے بیان میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ لیکن اگر یہ نشانیاں تمہارے لیے کم پڑ رہی ہیں تو ذرا اپنے ارد گرد دیکھو۔ والشمس والقمر بحسبان، یہ جو سورج ہے اور یہ چاند ہے، یہ ایک حساب سے گردش کر رہے ہیں۔ حسبان کا جو لفظ ہے، یہی لفظ ذرا سے مختلف انداز میں تقدیر کے معنوں میں سورہ یاسین کے اندر آیا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج جو ہے اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑے علیم اور عزیز ہستی کی کیلکولیشن ہے، اس کی تقدیر ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور یہ چاند جو ہے ہم نے اس کے اوپر کیلکولیٹ کر دی ہے، مقرر کر دی ہے اس کی سٹیجز، یہاں تک کہ یہ پورا ہونے کے بعد واپس ایک کھجور کی ٹہنی کی طرح سے سوکھ کے واپس آ جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ تو سورج کے بس میں ہے کہ وہ جا کے چاند کو پکڑ لے، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات جو ہے وہ دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ وکل فی فلک یسبحون، اور ہر چیز ایک آربٹ کے اندر تیر رہی ہے۔ یہ جو پوری آیت سورہ یاسین کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ ان چند الفاظ میں ہے، الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور جو چاند ہے یہ اللہ نے ایک قاعدے کے لحاظ سے مقرر کر دیے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور یہ جو ستارے ہیں، نجم اور شجر، یہ جو درخت ہیں، یہ سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس آیت کے اندر لوگوں نے بہت زبردستی کی کمپلیکیشن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ سوچا یہ ستاروں کا اور درختوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے، کوئی تو رشتہ ہونا چاہیے جب ان دونوں کو ساتھ میں ملایا گیا ہے۔
تو بعد میں کچھ لوگوں نے اتنا تکلف کیا کہ نجم کے معنی ستارے کے بجائے بوٹیاں رکھ دیا، تاکہ یہ بات بیان کی جا سکے کہ دیکھیں یہاں پر بات نباتات کی ہو رہی ہے، یہاں پر یہ بات جو ہے یہ ویجیٹیبلز وغیرہ کی ہو رہی ہے۔ یہ زبردستی کا تکلف ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر نازل ہوا ہے جس میں لوگ فطرت کو آبزرو کرتے تھے۔ ایک عرب جو ہے وہ رات میں صحرا میں بیٹھ کے اپنے نخلستان میں، تو اس کے سامنے منظر کیا ہوتا تھا؟ وہ سامنے جو ہے وہ ستاروں کو دیکھ رہا ہوتا تھا اور اس سے مبہوت ہو رہا ہوتا تھا کہ کیا خوبصورت یہ ستارے ہیں، لیکن ذرا سا پیچھے اس کی نظروں کے سامنے اس کا اپنا نخلستان ہوتا تھا جس میں کھجور کے درخت ہوتے تھے۔ وہ ان درختوں کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ کیا یہ شان ہے زبردست، کیونکہ اس نخلستان کے اندر ہی بس یہ درخت ہے، باقی پورا صحرا تو خشک پڑا ہوا ہے۔ یہ وہ جو اس کی آبزرویشن ہے، اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو نا، سامنے تمہارے ستارے بھی نظر آ رہے ہیں، تم دیکھ رہے ہو کہ یہ درخت بھی نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک قانون کے اندر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ آسمان کا خدا بھی وہی ہے جو اس درخت کا خدا ہے۔ دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے کہ آسمان کا خدا الگ ہے، وہ آکاش کا خدا اندر ہے، اور زمین کا جو خدا کوئی الگ ہے وہ پرتھوی ہے جو کہ اس کی دیوی ہے۔ نہیں، جو خدا آسمان کا ہے، جس نے جو قانون ستاروں کے اوپر باندھ کے رکھا ہوا ہے، وہی خدا اس زمین کا ہے، اور اسی نے قانون کے اندر جکڑ کے رکھا ہوا ہے ان شجر کو بھی۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ ستارے جو ہیں اور یہ جو شجر جو ہے یہ اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہی جو آیت ہے یہ بہت ہی خوبصورتی سے قرآن کے دوسرے مقامات کے اندر بھی آئی ہے، وہاں اور کھلی ہوئی ہے یہ، کیونکہ سورہ رحمان کا جو انداز ہے وہ بہت مختصر جملوں کے اندر ایک بہت بڑا کانسیپٹ کمیونیکیٹ کرنے والا انداز ہے۔ قرآن میں دوسرے مقامات میں فرمایا گیا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے لیے ہی سجدہ کر رہے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، والشمس والقمر، یہ شمس اور قمر بھی اس کے آگے سجدے میں ہیں، والنجوم والجبال، یہ جو ستارے ہیں یہ بھی اس کے آگے سجدے میں ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں یہ بھی اس کے قانون میں جکڑے ہوئے ہیں، والشجر والدواب، اور یہ درخت بھی اور یہ سارے جانور بھی، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی اکثر بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں پر سجدے سے مراد انسان کا یا اللہ کی پوری تخلیق کا اللہ کے قانون کی گرفت میں آ جانا ہے، اور جو تقدیر اس نے ان کے اوپر مقرر کی ہوئی ہے اس تقدیر سے ذرا برابر بھی نہیں انحراف کرنا۔ جو کام ان کو کہا ہے بس وہی کر رہے ہیں، اور جس طرح سے کہا ہے اس طرح سے ہی کر رہے ہیں، ان کی اپنی اس کے اندر ول کام ہی نہیں کر رہی ہے۔ یہاں پر اگر سجدے کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھنا ہے تو دیکھ لیں کہ یہاں پر الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ سورج اور چاند یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے مقامات سے یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے ان کو ایک ایسے نظام میں جکڑا ہوا ہے کہ وہ مستقل اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی وہ انحراف نہیں کرتے ہیں۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اس آسمان کو دیکھو کیسا یہ بلند کیا گیا ہے، رفعها، اس نے اس کو بلند کیا ہے۔ یہاں پر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ساری کی ساری آیت جو ہے یہ پیچھے الرحمن کے ساتھ انٹرلاکڈ ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ایسا کلام تھا کہ جب یہ پیش کیا گیا جو تو لوگ چلا اٹھے کہ یہ کیا کسی جن کا کلام ہے، یہ کون سا کلام ہے، یہ جو ردم ہے اس کی یہ ہم اردو ترجمے کے اندر بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر والسماء رفعها، اس نے آسمان کو بلند کیا، کس نے؟ الرحمن کا لفظ پیچھے موجود ہے، الرحمن ہی ہے جس نے کہ آسمان کو بلند کیا، ووضع المیزان، اور اس کے اندر ایک شدید بیلنس، ایک بہت ہی کرٹیکل بیلنس اس کے اوپر اس نے نافذ کر دیا۔ آسمان کو اس نے بلند کیا۔ قرآن میں دوسری جگہوں پر آیا ہے کہ یہ جو آسمان ہے یہ تم کو نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی ستون نہیں ہے، لیکن ایک چھت کی طریقے سے یہ بلند ہوا ہوا ہے۔ سورہ رات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، یہ اللہ ہی ہے جس نے کہ آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے جو تمہیں نظر آئیں، ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد وہ حکومت کرنے کے لیے تخت کے اوپر بیٹھا، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیے ہیں سورج اور چاند، کل یجری لاجل مسمى، ہر کوئی ایک مدت تک کے لیے چلا جا رہا ہے، یدبر الامر،
وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. دیکھو اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کے تمہارے سامنے رکھ رہا ہے تاکہ تم اس سے ملاقات کے اوپر یقین کر لو. تمہیں یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی نشانی ہے؟ تم دیکھو اپنے ارد گرد کیا کیا نشانیاں اللہ نے پھیلائی ہوئی ہیں. یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ والسماء رفعها ووضع المیزان، کہ یہ جو آسمان ہے اس کو اس نے بلند کیا اور اس نے ہی اس کے اندر میزان قائم کر دی ہے. یہ آج کے دور میں جس طریقے سے ہمارے سامنے یہ چیز آئی ہے، یہ جو یونیورس ہے جس کی طرف انسان دیکھتا ہے اور حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اس یونیورس کے متعلق آج کل ایک تھیوری ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ فائن ٹیونڈ یونیورس. فائن ٹیونڈ یونیورس کا مطلب یہ ہے کہ اس یونیورس کے اندر جتنے بھی فزیکل لاز ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے فائن ٹیون کیے ہوئے ہیں. جو بھی فزیکل لاز آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں، گریویٹیشنل لاز ہیں، یا آپ کے سامنے کولمز لا ہے، یا آپ کے سامنے پلینکس کے لاز ہیں، جتنے بھی لاز ہیں فزکس کے، ان میں کوئی نہ کوئی کانسٹنٹ ہوتا ہے بیچ میں. گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہوتا ہے یا آپ کا کولمز لا کے اندر کانسٹنٹ ہوتا ہے. ان سارے کانسٹنٹس کی کچھ ویلیوز ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ان ویلیوز کو ذرا سا بھی اگر ہٹا دیں اپنی جگہ سے، ذرا سا آپ سمجھ 10⁻⁻10 کے لحاظ سے بھی آپ ہٹا دیں تو یہ کائنات کا وجود میں آنا ممکن نہیں ہے. اس لیے اس کو فائن ٹیونڈ یونیورس کہا گیا. اس کے اندر ایک ایسا بیلنس ہے جس بیلنس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی علیم اور ایک بہت ہی عزیز ہستی کا تصور ہے. اس لیے اس کو انٹیلیجنٹ ڈیزائن بھی کہتے ہیں. یہ جو بیلنس ہے یہ ٹھیک ہے، ہم آج کے دور میں سائنس کی مدد سے ہم بہت اندر جا کے بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن ویسے اگر انسان اپنی آنکھوں سے صرف اوپر نظر اٹھا کے دیکھے تو وہ یہ جان جائے گا کہ یہ جو آسمان کے اندر ستارے ہیں، یہ آسمان کے اندر جو سورج و چاند ہے، یہ ایک دوسرے سے ٹکرا کیوں نہیں جاتے جا کے، اور رات اور دن یہ کیسے ایک پریسائز انداز میں آتے ہیں اور پریسائز انداز میں چلے جاتے ہیں. ایک گھڑی جو ہمارے ہاتھ میں بندھی ہوئی ہے اس کے اندر جب آپ اتنا کرٹیکل بیلنس دیکھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں بہت زبردست انجینئر ہے جس نے کہ اس کو بنایا ہے. یہ کاسمک کلاک جو ہمارے سامنے لگی ہوئی ہے اور یہ اتنی بڑی کائنات جو ایک بیلنس کے اندر بندھی ہوئی ہے، کیا اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک بیلنس ہے، اس کائنات کے اندر ایک میزان ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور یہ آسمان کو اس نے ہی بلند کیا ہے اور اس کے اوپر ایک میزان قائم کر دی ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، تم لوگ بھی میزان کو پورا کیا کرو. اس آیت کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ایک اس کا تو یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ جس طرح کے آسمان اور زمین کے اندر ایک بیلنس ہے، تم لوگ بھی اپنے معاملات کے اندر بیلنس رکھو. اور یہ سب سے پہلی آپ سمجھے ایک اخلاقی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دی ہے کہ تم لوگوں کی زندگیوں کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے. تم اگر تولو تو ناپ تول کر کے دو. لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب بھی لیا گیا ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ یہاں پر جب آسمان اور زمین کو اللہ نے تخلیق کیا تو ان سے کہا کہ جو قانون میں نے تمہارے اوپر نافذ کر دیا ہے اس قانون میں ہی رہنا، تم اس قانون سے باہر نہیں نکلنا. اللہ تطغوا فی المیزان. اور یہ جو دوسری والی میں نے آپ کے سامنے تفسیر کی ہے، حالانکہ یہ بہت زیادہ لوگوں نے نہیں کی ہے، لیکن یہ جو تفسیر ہے یہ قرآن کی دوسری مقامات سے پروف بھی ہو جاتی ہے. جیسے سورہ دخان کے اندر کائنات کی تخلیق کے اوپر بہت ہی بڑی آیات ہیں جو ہم نے بھی ڈسکس کرنی ہے جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریشن سیریز یہاں پر شروع کریں گے. اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طریقے سے سائنس اور قرآن کی آیات ایک دوسرے کو پروف کر رہی ہیں آج کے دور میں. اس کریشن میں یہ تخلیق کائنات ہے، اس کے اندر سورہ دخان کا یہ مقام سب سے بلند ہے اور اس کو ہم سب سے زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے. آپ دیکھیں اس کے اندر اس کا ایک حصہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے جب اسٹیجز میں آسمان اور زمین بنانا شروع کیا تو ایک جگہ الفاظ آتے ہیں ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وہی دخان، وہ اس وقت ایک دھواں تھا. یہ دخان جو ہے آج ہمیں کیسے پتا ہے کہ یہ دخان تھا جب کہ آسمان بنا تھا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کا اگر آپ ترجمہ صرف یہ کرتے ہیں کہ ایٹ دی ٹائم اٹ واز اے نیبیولا، تو یہی جناب اس وقت سب سے مشہور تھیوری ہے جس کو کہ آپ بگ بینگ کی تھیوری کہتے ہیں یا آپ جس کو انفلیشن تھیوری کہتے ہیں، کہ آغاز کے اندر یہ سب کچھ ایک نیبیولا تھا، ایک بہت بڑا دھواں تھا جس کے اندر جب گریوٹی نے کام کرنا شروع کیا
تو پارٹیکلز وجود میں آئے اور پھر اس سے اسٹارز وجود میں آئے. وہی دخان، وہ اس وقت ایک دھواں تھا. فقال لہا، تو اللہ نے کہا اس آسمان کو، وللارض، اور کہا زمین کو، ائتنا، آ جاؤ میرے طرف، یعنی کہ میرے شکنجے میں آ جاؤ. طوعن او کرہن، تم چاہو یا نہ چاہو. تمہارے اوپر اتنی بڑی بڑی یہ چیزیں ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ان کو تخلیق کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے شکنجے میں آ جاؤ، تم چاہو یا نہ چاہو. ائتنا طوعا او کرہن، تم چاہو یا نہ چاہو میرے شکنجے میں آ جاؤ. قالتا، تو ان سب نے کہا آتینا تائبین، آگے ہم آپ کے پاس آپ کے تابع بن کے. یہ آسمان اور زمین جس طرح تابع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے لیے یہ قرآن کا خوبصورت ترین مقام ہے سورہ دخان کے اندر، کہ میں نے ان سے کہا آ جاؤ، تم چاہو یا نہ چاہو تم میرے قبضے میں رہو گے. اور یہ وہی تقدیر ہے جس کا بار بار یہاں کہا گیا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ وہ تقدیر ہے جس کا ذکر یہاں پر ہے. تو اس لیے اگر اس کا یہ ترجمہ کیا جائے اللہ تطغوا فی المیزان، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو کہا کہ جب میں نے بیلنس تمہارے اوپر قائم کر دیا ہے، اس بیلنس سے تم ہلنا نہیں جب تک میں نہیں چاہوں. تو انہوں نے کہا آتینا تائبین، ہم آ گئے آپ کے سامنے آپ کے فرما بردار ہوتے ہوئے. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور تم ٹھیک ٹھیک تولو انصاف کے ساتھ اور بالکل بھی میزان میں گھاٹا نہ دو. اس کے بھی وہی دو ترجمے ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ جب بھی تولا کرو تو پورا تولا کرو، انصاف کے ساتھ معاملات کیا کرو، اور کسی کو بھی خسارہ نہ دیا کرو تول کے اندر. لیکن اس کے دوسرے معنی وہ بھی ہو سکتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا، کہ یہ سارے کا سارا جو بیان ہے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر جب میزان قائم کر دیا تو اس سے تم باہر نہیں نکلو گے. اور یہ پورا کا پورا جو آسمان کا نظام ہے، زمین کا جو نظام ہے، یہ انسان کو بتا رہا ہے کہ کس طرح فطرت کے اندر، کس طرح نیچر کے اندر بیلنس ہے، کس طرح اس کے اندر انصاف ہے. یہیں سے وہ بات نکلتی ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر انصاف نہیں ہے تو انسان خود سوچ سکتا ہے کہ ایک انصاف کا دن آئے گا جس دن جسٹس سرو ہوگا. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، یہ آسمان اور زمین کی جو نشانیاں ہیں، اگر تمہارے لیے یہ قرآن نشانی کے طور پہ کافی نہیں ہے تو دیکھو یہ آسمان اور دیکھو یہ زمین، دیکھو اس کے اندر میں نے کیسا کرٹیکل بیلنس رکھا ہوا ہے، دیکھو میں نے کیسے آسمان کو بلند کیا ہوا ہے، تم نے دیکھا اس کو. اب بھی اگر تمہارے لیے یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں تو ذرا دیکھو وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اس زمین کو دیکھو، اس زمین کے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں. ہم نے اس زمین کو پھیلا دیا ہے مخلوقات کے لیے. یہ قرآن کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے، کیونکہ یہ آیتیں قرآن میں ریپیٹ ہو کر آتی ہیں. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اس زمین کے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، تمہارے اپنے اندر بھی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ غالباً سورہ طور کی آیت ہے، اس کو دیکھیں یہاں پر کیسے واضح کیا گیا ہے. وَالْأَرْضَ، اور اس نے زمین کو، وَضَعَهَا، اس کو بھی بنا دیا ہے، لِلْأَنَامِ. یہ قرآن کریم کے دوسرے مقامات میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس نے اس زمین کو پھیلا دیا. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اس نے کبھی کہیں کہا کہ میں نے اس زمین کو تمہارے لیے ماں کی گود بنا دیا ہے، کہیں اس نے فرمایا میں نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین یہاں پر اتنی کنڈیوسو ہے انسانیت کے ہیبیٹاٹ کے لیے کہ کوئی اور جگہ ایسی انسانیت کو اویلیبل نہیں ہے. آج جب ہم اس سائنٹیفک دور میں یہ دیکھتے ہیں کہ کیا انسان اس زمین سے باہر نکل کر بھی کہیں بچ سکتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین کے علاوہ دور دور تک کہیں پر بھی، یا چاند کے اوپر بھی جا کے انسان نہیں بچ سکتا. وہاں پر اس کو آکسیجن نہیں ہے، وہاں پر اس کے پاس وہ گریوٹی نہیں ہے، وہاں پر اس کے پاس پانی نہیں ہے. اس کے بعد وہ دیکھتا ہے مارس کی طرف، کبھی وہ دیکھتا ہے نیچے مرکری کی طرف، اور گلیکسیز سے باہر جا کے جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو زمین جیسا کوئی کرہ ہی نظر نہیں آتا. اس لیے یہاں پر میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ ایک بہت مشہور اسپیچ ہے، ایک ایسٹرو فزسسٹ ہے جس کا نام تھا کارل سیگان. جب ناسا نے وائجر 1 اسپیس پروب چھوڑی ہے اور وہ اپنا مشن کمپلیٹ کرتا ہوا فائنلی وہ سولر سسٹم سے باہر جا رہا تھا، تو اس نے ناسا سے کہا کہ ایک دفعہ آپ اس کے کیمرے کو ارتھ کی طرف لیں اور ایک فائنل پکچر کھینچیں ارتھ کی. تو ارتھ کی جو فائنل پکچر کھینچی گئی ہے تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ
آپ سورج کے جیسے کہ آپ سورج کی شعاؤں کے اندر بہت سارے مٹی کے ذرات اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ارتھ ایک چھوٹے سے ذرے کی طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا جو کلر تھا وہ بلو تھا. آپ جا کے اس کی وہ اسپیچ پڑھ سکتے ہیں، اس اسپیچ کا نام ہے پیل بلو ڈاٹ. وہ اس اسپیچ میں کہتا ہے کہ یہ اتنا سا ہے یہ ارتھ ہمارا، اس کے اندر کیسے کیسے متکبر موجود ہیں، اس کے اندر کیسے کیسے کرپٹ سائنسدان موجود ہیں جو اس ارتھ کو برباد کرنے کے اوپر تلے ہوئے. لیکن آج آپ یہ دیکھ لیں اس تصویر کے اندر دور دور تک آپ کے لیے کوئی ہوم نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کو برباد کر دیا، ارتھ کو اگر آپ نے اس کو تباہ کر دیا تو آپ نکل کے جائیں گے کہاں؟ یہی تو ہمارا گھر ہے، اس گھر کے علاوہ دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک ایسی مائنڈ بلوئنگ اسپیچ ہے، حالانکہ وہ ایک ایتھیسٹ ہے، حالانکہ وہ ایک سائنسدان ہے، خدا پہ بلیو نہیں کرتا ہے، لیکن وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس زمین کے علاوہ ہمارے لیے کوئی گھر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہی بتا رہا ہے کہ اس زمین کے اوپر فساد مت کرو، یہی زمین میں نے تمہارے لیے بنائی ہے کہ تمہارے گھر کے طور پہ، اس کے اندر بہت نشانیاں ہیں تمہارے لیے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس زمین کو دیکھو، اس کو ہم نے بچھا دیا ہے مخلوقات کے لیے. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور اس زمین کو دیکھو کہ اس کے اندر لذیذ پھل اگتے ہیں. تم دیکھو اس کے اندر کھجور کے درخت اگتے ہیں جو غلافوں کے اندر لپٹے ہوئے ہیں. اس کے اندر بہت تفصیل میں ہم جا سکتے ہیں، لیکن دوسری جو ہم نے صورتیں پڑھی ہیں اس میں نے کچھ جگہوں کے اوپر یہ تہ بر تہ جو کھجور کے درخت ہیں اور یہ جو ذات الاکمام والی آیتیں ہیں اس کے میں نے آپ کے سامنے تشریح کی ہوئی ہے. والحب ذو العصف والریحان، اور دیکھو ہم نے کس طرح کے غلے تمہارے لیے اسی زمین سے اگائے ہیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے، کس طرح کے غلے ہم نے اگائے ہیں جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی ہوتا ہے. دانا آپ استعمال کرتے ہیں، بھوسا آپ اپنے جانور کو کھلا دیتے ہیں، ایک ہی کراپ نکل رہی ہے. کیا اس میں نشانیاں نہیں ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جس جگہ پر آیت آئی ہے اور جس طریقے سے یہ آیت آتی رہے گی، قرآن کریم کا یہ بلند ترین مقام ہے. اسی لیے آپ جانتے ہیں سورہ رحمان جو ہے وہ کس قدر مشہور ہے. اس آیت کے لیے آپ دو چیزیں ذہن میں رکھیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس آیت یہ واحد قرآن کی سورہ ہے جس کے اندر بیک وقت انسانوں اور جنوں کو ڈائریکٹلی خطاب کیا گیا ہے. ویسے تو ہم قرآن پڑھ کے جانتے ہیں کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں، لیکن یہ وہ پہلی آیت ہے جس کے اندر ان کو ڈائریکٹ خطاب کیا گیا، ان کو ڈائریکٹ دعوت دی گئی. اسے تکذبان کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں کیسے جھٹلا سکتے ہو، تم دونوں جھٹلاتے ہو. دونوں کون ہیں یہ آگے چل کے واضح ہو جائے گا کہ جن اور انس دونوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے یہاں پر. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ آ رہا ہے اعلیٰ، اور یہ لفظ اس وقت بھی آئے گا جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنا رہا ہے. یہ لفظ اس وقت بھی آئے گا جب جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ مجرموں کو ڈالے گا. یہ لفظ اس وقت بھی آئے گا جب اللہ تعالیٰ یہ کہے گا اس کائنات کی گرفت سے تم میری باہر نہیں نکل سکتے. تو اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ اور اسی وجہ سے لوگوں کو ترجمہ پڑھنے میں جو مشکل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان کی جو وسعت ہے وہ نہ جاننے کی وجہ سے قرآن کا جو بیان ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتا. اب اگر اس کا ترجمہ یہ کر دیا جائے کہ نعمت، تو نعمت تو پھر جہنم میں کسی کو ڈالا جا رہا ہے تو اس کے لیے کون سی نعمت ہے؟ یا جن اور انس کو کہا جا رہا ہے تم میرے قبضے سے باہر نہیں نکل سکتے تو اس میں کون سی نعمت ہے؟ اصل میں یہ جو لفظ اعلیٰ ہے اس کے کئی معنی ہیں. ویسے تو کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں اس لفظ اعلیٰ کو آپ کے سامنے کھولوں گا. یہ عربی زبان کے بہت ڈینس جو الفاظ ہیں ان میں سے ایک ہے، لیکن مختصراً میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کے معنی جہاں نعمت کے ہوتے ہیں اور انعامات کے ہوتے ہیں، وہیں اس کے معنی قدرت کے ہوتے ہیں، وہیں اس کے معنی طاقت کے ہوتے ہیں. تو کہیں پر یہ لفظ نعمت کے معنوں میں آئے گا، کہیں پر یہ لفظ طاقت کے معنوں میں آئے گا، کہیں پر یہ لفظ اقتدار کے معنوں میں آئے گا. لفظ ایک ہی ہے، اور یہی تو قرآن کی بلند شاعری کہہ لیں یا جو قرآن کا بلند بیان ہے یہی تو ہے. ایک ہی لفظ استعمال کر رہا ہے لیکن جس طرح سے اس کا سیاق و سباق چل رہا ہے اس لفظ کے معنی تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ تم نعمت کو کیسے جھٹلاتے ہو اپنی. قرآن کریم کا جو اصل موضوع ہے جس کو میں بار بار آپ کے سامنے دہراتا رہا ہوں کہ اصل شے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانے، اس کے ذریعے اللہ کو پہچانے، اس کو اپریشیٹ کرے اور اس کا شکر ادا کرے. اس کا شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا جو مظہر ہے وہ یہ کہ وہ اسی کی عبادت کرے.
یہ نیم آف دی گیم ہے. اگر آپ کہیں کہ دو لفظوں میں قرآن کی دعوت انسان کے لیے کیا ہے تو یہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جو تھے ان کو بھی پیدا کیا. عبادت جو ہے وہ شکر کے جذبے سے بلند ہوتی ہے. قرآن کا یہ مستقل بیان چل رہا ہے. افلا تشکرون افلا یشکرون، کیا تم لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ شکر نہیں ادا کرتے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے. تمہارے رویے کے مطابق میرا رویہ ہوتا چلا جائے گا. یہی بات یہاں پر فرمائی گئی ہے. یہ ساری کی ساری نشانیاں تمہارے سامنے ہیں. اب اس کے بعد تم کیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا اس کی ناشکری کرتے ہو؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. میں نے اس کے ہدایت دے دی ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ میرا شکر ادا کرے یا وہ میری ناشکری کرے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں تخلیق کیا، میں نے تمہیں بیان کی صلاحیت دی. یہ بھی کافی نہیں ہے تمہارے لیے. دیکھو آسمان اور زمین میں میری کتنی نشانیاں ہیں، آسمان میں چاند اور ستاروں میں میری کتنی نشانیاں ہیں. اس زمین کے اندر دیکھو، اس زمین کو میں نے ایسا بچھایا ہے کہ یہ تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے، تمہارے جانوروں کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. کس طرح کے اس کے اندر پھل اور پودے نکل رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی ساری نعمتیں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں. آج میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت مقام ہے جہاں پر ہم نے جہاں تک آج ہم پہنچ گئے. تمام اہم جو موضوعات ہیں سورہ رحمان کے وہ آج ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ حالانکہ کافی بڑا حصہ سورہ رحمان کا باقی ہے، لیکن مجھے امید یہ ہے کہ اگلے سیشن میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مکمل کر لیں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.